انسانی جسمانی امراض، ان امراض سے شفا کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ اب صدقے کے ذریعے جو ہے اپنے جسمانی امراض کا علاج کیا کرو۔ ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک شخص تھا، اس کی والدہ بہت زیادہ بیمار تھی، اور اس قدر بیمار تھی کہ وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ گزشتہ 2 دن گزر چکے، وہ ہاسپٹل میں ایک روم کے اندر موجود ہے اور ان کو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ تو وہ ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے کسی مقام پر، اپنے گھر پر یا کسی اور جگہ پر جانے کے لیے۔ راستے میں وہ کار میں بیٹھ کر جا رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بلی آتی ہے، اور بلی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ چیخ و پکار کر رہی ہے۔ وہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، بلی کے سامنے جاتا ہے اور پھر اس کو دکان سے خرید کر کچھ دودھ جو ہے وہ اس بلی کے سامنے رکھ دیتا ہے، پیش کرتا ہے۔ وہ پھر اپنے گھر جاتا ہے، واپس آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد دوبارہ سے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی والدہ کو دوسرے کمرے کے اندر منتقل کر دیا۔ اب وہ پریشانی کی کیفیت میں ہے کہ میری والدہ تو 2 دن سے ہوش میں نہیں تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو پیاری ہو گئی، دوسرے کمرے کے اندر ان کو منتقل کر دیا گیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا معاملہ ہے، کیوں منتقل کر دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ خود دیکھ لو۔ وہ ڈرتے ہوئے جاتا ہے اپنی والدہ کے پاس، دیکھتا ہے کہ ان کو ہوش آیا ہوا ہے۔ والدہ ان سے گفتگو کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں ہوش میں آ گئی ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ اماں آپ کو کس طریقے سے شفا عطا ہوئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بھوکی بلی ہے اور وہ میرے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور جیسے ہی اس نے میرے لیے دعا کی فوراً میری آنکھیں کھل گئی اور میں ہوش میں آ گئی۔ یعنی یہ صدقہ بیماریوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ہے کینسر کے اندر مبتلا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آخری سٹیج ہے، تم بچ نہیں سکتے، جاؤ اپنے گھر والوں سے اور اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر کے آخری ملاقات کر کے آؤ۔ وہ گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، قصائی کی دکان پر رکتا ہے، سوچتا ہے کہ کچھ گوشت لے کر گھر پہ جاؤں تاکہ کوئی گھر والوں کو بہترین کھانا پکا کر اور تیار کر کے دیا جائے۔ وہ اس قصاب کی دکان پہ یا گوشت لینے کے لیے پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک عورت کھڑی ہے، وہ گوشت کو چن رہی ہے، جگہ جگہ سے قصائی گوشت پھینکتا ہے، اس کو چنتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اماں جان کیا معاملہ ہے، آپ اس طریقے سے کیوں گوشت اکٹھا کر رہی ہے؟ تو وہ خاتون جواب میں کہتی ہے کہ میں انتہائی غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، میں سال میں صرف 2 مرتبہ اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، اور وہ بھی اس طریقے سے چن چن کر۔ وہ فوراً جو ہے اس قصاب سے کہتا ہے کہ یہ خاتون جب بھی تمہارے پاس آئے اس کو گوشت دیا کرنا، اور یہ پیسے لو۔ وہ ان کو پہلے ہی پیسے دے دیتا ہے کہ جب بھی آئے ان کو گوشت دیتے رہنا۔ وہ گھر پہ جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ملتا ہے، دوبارہ سے ہاسپٹل جاتا ہے۔ ہاسپٹل جا کر جب ڈاکٹر اس کو چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد آئے ہو، کیا تم نے کہیں اور بھی علاج کروایا؟ ڈاکٹر کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کہیں اور علاج نہیں کروایا۔ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی دوا وغیرہ کھائی؟ کہا کہ نہیں میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی۔ کہا کہ تمہارے جسم کے اندر کینسر کا مرض بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ صدقہ یہ جسمانی بیماریوں کو ختم کرنے کا، یہ عقل کی بیماریوں کو ختم کرنے کا، یہ دل کی اور قلبی بیماریوں کو ختم کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔